पिछले बहुत सालों से आपने एक बात ये सुनी होगी कि कज़न से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चे जो हैं वो माजूर या एबनॉर्मल पैदा होते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये वाकई ही एक फैक्ट है? आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आप सब लोग ये जानते होंगे कि जो क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई मज़हब है और एक जो हिंदू मज़हब है, इसमें अपने जो कज़न्स हैं, अब स्पेशली जो चचाज़ाद हैं, उनके साथ शादी की इजाज़त नहीं दी जाती। और बल्कि मेरी एक फ्रेंड थी जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करती थी, तो एक दफ़ा मैंने वैसे ही कैजुअली उनसे पूछा कि अगर आपको अपने कोई कज़न पसंद आ जाएं तो फिर आप लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि जिस तरह से आप मुस्लिम्स में ये होता है कि आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती, तो हम भी अपने कज़न्स को बिल्कुल अपने बहन भाइयों की तरह ही समझते हैं। और अगर इसमें ऐसा कुछ हो जाए, किसी को अपना कोई कज़न या किसी मेल को अपनी कोई फीमेल कज़न पसंद आ जाए, तो इसको हराम, मायूब और इंसेस्ट समझा जाता है। यानी कि क्रिश्चियनिटी और हिंदू मज़हब में ये एक टैबू है कि आप अपने कज़न से शादी करें। लेकिन इसका मतलब तो फिर ये होना चाहिए था कि इन दोनों मज़ाहिब के लोगों में एबनॉर्मल बच्चों की जो शरह है वो कम से कम होनी चाहिए थी। लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल बेबीज़ जो हैं वो इन मज़ाहिब के लोगों में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वेस्टर्न डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दे दिया, एक रिसर्च दे दी और हम सुम बुकमुम उमुन की बनकर जो है उनकी एक अंधी तकलीद को फॉलो करने लग गए। और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जी हाँ, वाकई कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। अब ये स्टडी, ये रिसर्च आई कहाँ से? बहुत सारी रिसर्चेस थी। मैं आपके साथ एक लेटेस्ट रिसर्च शेयर कर देती हूँ जो 2007 से लेकर 2013 तक ब्रैडफोर्ड में की गई। 2007 से 2013 तक जो बच्चे पैदा हुए ब्रैडफोर्ड में, उनकी जब स्टडी की गई तो उन्होंने ये देखा कि उसमें जो एबनॉर्मल बच्चे थे, ज़्यादा परसेंटेज बिलोंग करती थी उन पेरेंट्स से जो कज़न्स थे और कम परसेंटेज बिलोंग करती थी उन पेरेंट्स से जो नॉन कैजेंड्रस मैरिजेस थी। तो फिर इस तरह तो अगर जो नॉन कैजेंड्रस मैरिजेस है उनकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोई हाफ एंड हाफ का ही डिफरेंस था। और उसमें जो और इंटरेस्टिंग एक रेशो उन्होंने कोट की थी कि उसमें जो ज़्यादा परसेंटेज थी वो पाकिस्तानी पेरेंट्स की थी। सो अब आपकी अगर अपने कज़न से शादी होने वाली है या आपके फैमिली बैकग्राउंड में कज़न मैरिजेस होती हैं, तो आखिर ऐसा क्या करना चाहिए? और आप वरिड भी हैं कि कज़न मैरिज से होने वाले बच्चों के बारे में, तो आज की वीडियो आप बहुत गौर से देखें। इसमें मैं आपको बहुत से साइंटिफिक पॉइंट्स ऐसे देने जा रही हूँ जिसमें ये आपको मैं एंड पे प्रूव करूँगी कि कज़न मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिए कि जो 5 कंसेक्यूटिव जो जनरेशन्स हैं उनमें कज़न मैरिज हुई है। मिसाल के तौर पे आप, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, आपके पेरेंट्स के दादा दादी और फिर आपके जो पेरेंट्स के दादा दादी हैं उनके दादा दादी, ये 5 जनरेशन्स अगर कंसेक्यूटिवली कज़न मैरिज कर रहे हैं तो जो छठी जनरेशन है उसमें ब्रेक दे देना चाहिए, क्योंकि 5 जनरेशन्स जो हैं उसके बाद जीन्स जो हैं जेनेटिकली एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। सो 6th जनरेशन अगर पिछली 5 जनरेशन्स कंसेक्यूटिवली कज़न मैरिजेस हैं। अगर सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपकी पिछली 3 जनरेशन्स में जो कि कंसेक्यूटिवली कज़न मैरिजेस हैं, कोई किसी एबनॉर्मल बच्चे की, किसी माजूर बच्चे की, कोई ऐसा बच्चा जिसके जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले हुए हैं, बातचीत नहीं हुई, कोई ऑटिस्टिक बच्चा या कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी आपको मिलती है जो कि पिछली कंसेक्यूटिव 3 जनरेशन्स में है, तो उसमें जो है आपको जो है कज़न मैरिज वो अवॉइड करनी चाहिए। मेरे पास अक्सर कपल्स आते हैं या जो फैमिलीज़ आती हैं या सिंगल जो एक खातून हैं वो आती हैं कि जी मेरी कज़न मैरिज होने वाली है, तो ऐसे कौन से टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस हैं कि अगर हम वो कराएं और उससे हमें पता चल सके कि क्या हमारे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल या एबनॉर्मल, उनकी जो शरह है वो किस तरह से हमें उसका आइडिया हो सकता है। तो मैं उनको हमेशा यही बताती हूँ कि ना तो कोई ब्लड टेस्ट
اور نہ ہی کوئی ایسی جینیٹک ٹیسٹنگ ہے جو آپ کو 100% اس چیز کی شیورٹی دے دے گا کہ اگر آپ کی شادی اس پرٹیکولر انسان سے ہوتی ہے جو کہ آپ کا کزن ہے کہ آپ کے بچوں میں کیا اب نارمیلٹیز آتی ہیں. اس میں جو پوائنٹس آپ کو جو کنسیڈریبل پوائنٹس جو آپ نے دیکھنے ہیں اس میں ایک تو یہ چیز دیکھیے کہ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس ہسٹری میں کیا, جیسے کہ میں پہلے 2 پوائنٹس بتا چکی ہوں کہ 5 کنزیکٹیو جو ہیں اگر کزن میرجز جنریشن میں ہے یا لاسٹ 3 جنریشن میں کوئی اب نارمیلٹی ہے. اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ پچھلی جنریشنز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 کنڈیشنز, جس میں سب سے پہلے آتا ہے تھیلیسیمیا. تھیلیسیمیا وہ بیماری ہے جو کہ اب تو ہمارے ہاں 10% جو ہے وہ پائی جاتی ہے. 100 میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کیریئرس ہیں. تھیلیسیمیا 2 قسم کا ہوتا ہے, مائنر اور میجر. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی بیکاز ہم اپنے ٹاپک پہ جو ہے وہ اسٹک کریں گے, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے دوں کہ اگر آپ کی فیملی میں تھیلیسیمیا پایا جاتا ہے جو کہ وہ بیماری ہے جس میں خون کی کمی رہتی ہے, جس میں آپ کو بار بار آئرن کی ڈرپس لگتی ہیں. اگر تو تھیلیسیمیا میجر ہوتا ہے تو اس میں جو لائف سروائیول ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ بچے سروائیو کر جاتے ہیں. جو تھیلیسیمیا مائنر ہے اس میں جو ہے وہ جو کیریئرز ہیں وہ بہت آرام سے اپنی ایک نارمل لائف گزارتے ہیں. جب کبھی ان کی بلڈ انویسٹیگیشنز ہوتی ہے اور فیمیلز میں اسپیشلی پریگنینسی کے دوران جب ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا آئرن لیول لو ہوتا ہے HB. پھر اس کی فردر جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے. اگر ایک خاتون تھیلیسیمیا مائنر ہے اور اس کی فیملی میں آلریڈی تھیلیسیمیا چل رہا ہے, اس کی شادی اپنے ایک ایسے کزن سے ہو رہی ہے جو خود بھی تھیلیسیمیا مائنر کا پیشنٹ ہے, تو اس کپل سے ہونے والے بچوں میں 50% بچوں میں یہ چانسز ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتے ہیں, جس میں کہ لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ کم ہے. اور 25% چانسز یہ ہیں کہ وہ بھی تھیلیسیمیا کیریئر ہوں. یہ تو تھیلیسیمیا ہو گیا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی جیسے کارڈیک ڈیزیز, اگر پچھلی جنریشن میں کوئی کارڈیک ڈیزیز پائی جاتی ہے تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ادر کائنڈ آف ایب نارمیلٹیز, جیسے کسی بچے کی کوئی معذوری ہے, کوئی سنڈرومک بیبی ہے, کوئی بچہ پیدا ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو جو بیماری ہے وہ موروثی ہے جو آہستہ آہستہ کروموزوم کی ڈیولپمنٹ سے ہوئی ہے, یہ چیز. اور ایک اور چیز ہے کہ جن کے جو مائل سٹونز ہیں وہ بہت ڈیلے ہوں, بچہ بہت دیر سے بولا ہو, چلنا دیر سے شروع کیا ہو, اس کے جو ریفلیکسز ہیں وہ دیر سے ڈیولپ ہوئے ہوں. تو اگر کوئی ایسا بیبی ہے تو پھر آپ کو اس بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے. اب اگلا پوائنٹ میری ریسرچ کا یہ ہے کہ اگر تو آپ شادی ہو چکی ہے, یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ آپ کی ہسٹری میں یا فیملی میں پایا جاتا ہے, یا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی یہ ان میں سے کچھ نہ کچھ پایا جا رہا ہے, تو کیا یہ 100% شور ہے کہ آپ کی اگر اپنے کزن سے شادی ہو جاتی ہے تو یہ بیماریاں آپ کے بچوں میں پائی جائیں گی یا آپ کے بچوں میں ایب نارمیلٹیز, معذوریاں, سنڈرومز پائے جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نو. یہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے اور وہ پرسنٹیج بھی مائنر پرسنٹیج ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ کے جینز ہیلدی ہیں, آپ کی ڈائٹ ہیلدی ہے, آپ اپنے جو گمیٹس ہیں ان کے لیے اپنا ایک ہیلدی لائف سٹائل اپناتے ہیں, آپ کا DNA جو ہے وہ اچھی طرح سے پروگریس کر رہا ہے, آپ زنک لیتے ہیں, پروٹینز لیتے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو کروموزومز ہیں ان میں جو جینیٹک مٹیریل ہے ان میں اچھے والے جو جینز ہیں ان کو فردر آپ کی جو ہے جنریشن اس میں وہ ٹرانسفر کرتا ہے. تو ایسی کوئی فنالٹی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی 100% شور نہیں ہے کہ آپ کا جو بیبی ہے وہ خدا نخواستہ ایب نارمل ہوگا. بلکہ اب تو ہمارے پاس ایسی ٹیکنیکس آتی ہیں, جیسے ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم پری جینیٹک ڈائگنوسس کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن فیملیز میں اب نارمل بیبیز کی ہسٹری ہوتی ہے اس میں جو دونوں میل فیمیل کے جو گمیٹس ہیں یعنی ایگ اور جو سپرم ہے وہ لیا جاتا ہے, اس پہ جینیٹک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, اور جو سپرم اور جو ایگ ہیلدی ہوتے ہیں ان کو فرٹیلائز کر کے فیمیل کے اندر تھرو ایمبریو ٹرانسفر جو ہے وہ IVF کے تھرو اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے بھی وہ فیملیز جن میں ہسٹری آف ایب نارمل بیبیز ہیں وہ ہیلدی بیبیز کو اس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں. اب آخر میں صرف ایک بات یہ کہوں گی کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے.
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ چیزیں بتائی تھیں جو کہ آہستہ آہستہ اب سائنٹیفکلی پروون ہیں. میرا وہ پوائنٹ جس پہ میں نے یہ ریسرچ کی وہ صرف یہ تھا کہ اگر کچھ بھی ایسا ہوتا تو ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتا دیا جاتا کہ کزن سے شادی حرام کر دی جاتی. تو ڈیفینیٹلی ہمارا فرسٹ آف آل تو ہم اسی چیز پہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے جب اس چیز کو منع نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں. اس میں ایسی کوئی فنالٹی، کوئی کنفرمیشن، کوئی 100% ڈائگنوسس نہیں ہے کہ اگر کزن سے شادی کی جاتی ہے تو بچے جو ہے، اگلی نسل جو ہے وہ آپ کی خراب ہونے والی ہے. سو اگر آپ کی اپنے کزن سے شادی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، ہونے والی ہے، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، تو اس کے صرف ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ تھوڑا سا اپنا جو لائف ہے اس کو پلان کریں. ادروائز یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ کے کام اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تھینک یو.